بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دعوت میں جو ہے وہ باہم مل کر کھانے کی جو تلقین ہے، اس سے روحانی، جسمانی، ذہنی صحت جو ہے اور تسکین اور سکون کا باعث بنتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ رزق میں برکت، فراغت بھی پیدا ہوتی ہے۔ انسانی عقلی دلیلوں سے کئی کتابیں، تحریریں، ریسرچ پیپر سامنے آتے ہیں۔ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر زمانے کے لیے جو ہے ایکسپرٹ، اپنی اپنی عقل شعور جو ہے وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کر کے بھی بعض کا بیان کرتے ہیں، اور بعض جو ہے وہ اپنے مشاہدات، عقلی دلیلوں سے کام کرتے ہیں۔ لیکن جو بات حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائی گئی ہے وہ ان سب پر حاوی ہے، اور اس کا ماننا انسان اکیلا زندگی جو ہے وہ بسر نہیں کر سکتا، اور مسلم اطباء نے بھی جو ہے وہ انسان کو معاشرے کے اندر جو ہے وہ اکٹھے رہنے اور مل جل کر رہنے کی صحت کا راز بتایا۔ اور اسی طریقے سے جو بہت ساری بیماریاں جو بڑھتی ہیں، زندگی کا خاتمہ کر دیتی ہیں، اور بہت سارے ظالم بادشاہوں نے جو کسی کو سزا دی تو اس کو اکیلے کوٹھریوں میں بند کیا، تاکہ اس کے ذہنی، نفسیاتی اور حافظہ اور اس کے اعصاب، پٹھے جسم جو ہے وہ مفلوج ہو جائے۔ تو یہ یعنی حقیقت ہے کہ انسان جو ہے وہ تنہا نہیں۔ تو کیا کسی نے خوب کہا کہ جو رخ جو ہے یعنی درخت جو ہے اکیلا ہو تو وہ بھی سوکھ جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے یہاں پر جو جوائنٹ فیملی میں دادی اماں، نانی اماں کا کردار، بزرگوں کا کردار جو بڑا زبردست ہوا کرتا تھا، اس کا رواج جو تھا، اس کی وجہ سے بچوں کی تربیت، تعلیم و تربیت کا جو ابتدائی عمل تھا وہ دینی، مذہبی، روایتی اعمال جو تھے وہ ٹرانسفر ہوا کرتے تھے۔ آج وہ ناپید ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ وہ اس کی جگہ پہ موبائل، ٹیلی ویژن اور یہ وہ ادھر ادھر کی مصروفیات نے لے لیا، لیکن اس کی وجہ سے بزرگ بھی اکیلے رہ گئے، اور ان کی بھی بیماریاں بڑھ گئیں، اور بچوں کو بھی وہ پیار شفقت نہ ملا جو ان کی جو نئی نویلی دلہنیں، بچیاں جو ہیں، جو بہویں جو ہیں، وہ اپنے بچوں کو بھی بزرگوں سے دور رکھتی ہیں۔ یہ ان کی بہت بڑی غلطی ہے، اور ان کو، بچوں کو، اپنے بزرگ جو ہیں وہ اپنی نسل کو بہتری ہی سوچتے ہیں، اور یہ اس طریقے سے بزرگوں کی بھی صحت صحیح رہے گی اور بچوں کو بھی سرپرستی صحیح درست راستے میں ملے گی۔ اور اسی طریقے سے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر جو فرمایا کہ اگر ہم حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب مل کر کھانا کھائیں تو علیحدہ علیحدہ نہ کھائیں، اس لیے جو ہے وہ جماعت میں برکت ہے، یعنی کہ آپ نے فرمایا کہ جماعت میں برکت ہے۔ ابن ماجہ کا یہ ریفرنس ہے، اور مفہوم الحدیث ہے کہ اکٹھے مل کر کھاؤ، بسم اللہ پڑھ کر کھایا کرو، اور تمہارے لیے اس کھانے میں برکت ہوگی۔ ثابت ہوا کہ فیملی کے افراد کو باہم مل کر کھانا کھانا چاہیے، کم از کم ایک وقت کا کھانا تو بچوں کو، سب کو مل کر کھانا ضروری ہے، اور اس طریقے سے اپنی زندگی کا صحیح لطف اٹھائیں۔ اپنی فیملی کو، اپنے گھر کو سب سے پہلے جو ایک اتفاق، اتحاد اور ایک منظم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے گھر سے سارے کام شروع کیے جائیں، ہر فرد اپنے آپ سے کام شروع کرے۔ جزاک اللہ۔